ایک ہرن اپنے بچوں سے دور ایک بدو کے جال میں پھنس گئی اور اس اعرابی دیہاتی نے ہرن کو پھانس لیا تھا. میرے آقا کا گزر وہاں سے ہو رہا ہے. ہرن نے اپنی زبان میں میرے آقا سے فریاد کی کہ آقا اس سے مجھے چھٹکارا دلا دے, میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. میرے آقا نے اس دیہاتی سے کہا یہ ہرن رو رہی ہے, اس کے 2 چھوٹے بچے, چھوڑ دے اسے, واپس آ جائے گی. اس نے کہا کیا پھنسا ہوا شکار واپس آ سکتا ہے چھوڑنے کے بعد؟ میرے آقا نے فرمایا دنیا دھوکہ تو دے سکتی ہے مگر یہ جانور اللہ کے نبی کو دھوکہ نہیں دیتے, وعدہ خلافی نہیں کرتے. اگر یہ نہ آئے تو میں ضمانت دیتا ہوں اپنی ذات کی, تو مجھے لے لے. اس دیہاتی نے چھوڑ دیا اور وہ ہرن اپنے بچوں کو دودھ بھی پلائی اور بچوں سمیت واپس آئی اور کہا مجھے اس دیہاتی کے حوالے کر دے, گرفتار کر لے ابھی. لیکن اس دیہاتی نے دیکھا اس فرمان برداری کو اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جانور جب آپ کی اتنی وفاداری کرتے ہیں تو میں انسان ہوں, میرے اوپر زیادہ حق ہے کہ آپ کی وفاداری کروں, آپ کی پیروی کروں, آپ کی فرمان برداری کروں. یہ میں نے اس لیے تمہارے سامنے ذکر کیا. اور ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں. حضور منبر پر کھڑے ہیں مسجد نبوی میں, صحابہ کہتے ہیں اچانک بچے کے رونے کی جیسی آواز آنے لگی, جیسے شہد کی مکھی بھنبھناتی ہے ایسی آوازیں آنے لگی. یہ آواز کس چیز کی تھی؟ میرے آقا اپنے ہاتھ میں عصا لے کر کھڑے ہوتے, لیکن جب منبر بن گیا تو اس عصا کو, اس لکڑی کو میرے آقا نے مسجد کے دروازے کے باہر چھوڑ دیا. حدیث میں موجود ہے وہ عصا, لکڑی کا عصا رونے لگ گیا اور اس کے رونے کی آواز مسجد نبوی میں گونج رہی تھی. میرے آقا منبر چھوڑ کر خطبے کے دوران اتر آئے اور چلتے ہوئے گئے اور جا کر اس لکڑی کے عصا کو اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور پھر واپس آئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ حضور فرماتے ہیں اس لکڑی کو جب تک میں اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا یہ دوسری لکڑیوں پر فخر کرتی, اور جب میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ میرے جدائی کے غم میں رونے لگ گئی. یہ عصا جب رونے لگا میرے آقا فرماتے ہیں اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہ گیا, میں منبر چھوڑ کر اتر آیا اور اس کو اٹھا کر میں نے سینے سے لگا لیا, پھر یہ چپ ہو گیا. میں کہتا ہوں اے عزیز بچوں, ایک ہرن یاد کرے میرے آقا کو, اس کی مدد کے لیے وہ چلے جاتے ہیں. ایک لکڑی بے قابو ہو کر رونے لگ جائے, میرے آقا منبر چھوڑ کر اتر آتے ہیں. تم تو امتی ہو, تم میرے آقا کے امتی ہو, اگر فریاد کرتے آج تو یہ بات دور نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے کہ ادھر اگر ظالم تمہاری گردنوں پر تلوار رکھے کوئی ڈرنے کی بات نہیں, تلوار بعد میں چلے گی, مصطفیٰ کا چہرہ پہلے سامنے ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے آقا کی زیارت ہوگی, وہ ہمیں تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے, بے شک وہ تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہی وہ محبت ہے اور یہی وہ آسرا ہے جسے یہ فقیر لے کر پورے ہندوستان میں گھوم بھی رہا ہے.